سورۃ الزاریات 51 نمبر قرآن پاک میں مکیہ 67واں شان نزول ہے، 60 آیات ہیں، 3 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ زاریات اڑانے والی، ان کی اللہ نے قسم کھائی، ظاہر ہوائیں ہیں۔ حاملات بوجھ اٹھانے والی، جس طرح بادلوں کو یہاں سے وہاں لاکھوں منوں ٹنوں کو لے کے جا رہی ہیں۔ جاریات نرم چلنے والی، دریا کے اندر کشتیاں، آج تو لاکھوں منوں ٹنوں کے حساب سے جہاز آ گئے۔ فالمقسمات، اور حکم کو بانٹنے والی، اللہ نے حکم دیا وہاں پر تیز چل پڑی، جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں آہستہ ہو گئی، جہاں حکم دیا سکون میں آ گئی، جہاں حکم دیا ٹارناڈو اور بڑے بڑے طوفان بنا دیے سمندر میں، صحراؤں کے اندر مکانوں کے مکان ڈبو دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں میں جو طاقت رکھی ہے کہ وہ صحراؤں کو کیا سے کیا کر دیتی ہیں، بستیوں کی بستیاں ریت میں دبا دیتی ہیں، اتنے بڑے بڑے بادلوں کو لے جاتی ہیں، اتنے بڑی بڑی جہازوں کو چلاتی ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کرتی ہیں، موسموں کے لیے، بارشوں کے لیے، اور قحط اور یہ تمام چیز انسان کی روزی ان سے وابستہ اللہ نے کر دی۔ تو اللہ نے بتایا کہ جو اتنی بڑی قوتوں کو پیدا کر سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے، خالق کر سکتا ہے، اس کی قوت کتنی ہوگی۔ اپنی قوت، اپنی توحید، اپنے خالق اور مالک اور رازق اور واحد القہار ہونے پر دلائل دے کر پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بے شک دین یعنی یوم الدین، جیسے کہ نیچے اب آگے 12ویں آیت میں آئے گا کہ ایان یوم الدین، کہ انصاف کا دن کب ہوگا، یہ پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انہیں جواب دے دیا کہ بے شک اس میں شک نہیں ہے، یہ دین واقعہ ہوگا۔ اتنا بھی کافی تھا، مگر اللہ نے لفظ انا تحقیق کے لیے لایا اور اس کے بعد لا مزید تحقیق کے لیے کہ لا واقع، کہ انصاف کا دن ہو کر ہی رہے گا، ضرور ہوگا، اس میں شک نہیں کرنا۔ والسماء، پھر اللہ نے آسمانوں کی قسم کھائی اور بتایا کہ ذات حب کا، ان آسمانوں کی قسم ہے جو آرائش والے ہیں، جو گول گھومنے والے، اللہ نے اس میں ابک راستے بنا دیے۔ یہ لوگ اپنی بات میں مختلف ہیں، کوئی نبی کریم کو ساحر کہہ رہا ہے، کوئی کاذب کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی مفتری کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، یہ سب ان کے جھوٹے اندازے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا یوفق ان من افق، اس قرآن سے وہی اندھا کیا گا جس کی قسمت میں ہی اندھا ہونا لکھ دیا ہے۔ قاتل خراسون، یہ خرس یعنی کہ اندازہ لگاتے تھے کہ بھائی جس درخت میں کتنی کھجوریں ہیں، اندازہ 1 من 2 من، اس کو خرس کہتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ قاتل الخراسون، یہ اندازے لگانے والے، یہ تراشنے والے، یہ بڑے اپنے آپ کو عقل و فہم اور جسارت والے، یہ لوگ جو ہیں قیامت کے بارے میں بھی اسی طرح خراس کر رہے ہیں، خراسے لگا رہے ہیں، اندازے لگا رہے ہیں، یہ مارے جائیں، یہ تباہ ہو جائیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور جب واقعہ ہو جائے گی اللہ زین ہم فی غمرۃ ساہون، اس ٹائم نشے کے اندر ہوں گے، بھولے ہوئے ہوں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ طرح الناس سکارا، تم اس دن قیامت کے دن نشے کی حالت میں دیکھو گے، وما ہم بسکارا، مگر وہ سکر میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کا عذاب جو ہوگا وہ بہت شدید ہوگا، اس کی شدت سے ہر بندہ اس طرح ہو جائے گا۔ یسألونک، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں ایان یوم الدین، قیامت کا دن کب ہوگا۔ یہ پوری تفصیل جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، یہ جو ہواؤں کی قوتیں بتائی، یہ اپنے آسمانوں کی تخلیق کا بتایا، یہ ان لوگوں کی جو بیہودہ بکواس خراسات کا بتایا، اس تمام تمہید کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، حشر کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آپ سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یوم علی النار یفتنون، اس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے، جب آگ ان کے اوپر پڑے گی نا اور یہ جلسیں گے، ان کے اوپر جیسے لپٹ آئے گی، پوری ہڈیاں رہ جائیں گی اور پورا گوشت اوپر سے بالکل ختم۔ تو فذوقوا فتنتکم، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فتنتکم، کہ یہ چکھو، یہ جو تم نے اپنا یعنی کہ انکار کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ گئے ہو، ھذا الذی، یہ ہے وہ، ھذا الذی، یہ ہے وہ، ھذا الذی، بے شک یہ ہے وہ جہنم، کنتم بہ تستعجلون، کنتم
جس کی تم کیا کرتے تھے بھئی تستا جلدی کرتے تھے، بھئی جو کچھ کرنا ہے جلدی لے آؤ، مذاق کرتے تھے کہ اچھا عذاب آئے گا، لے آؤ عذاب، اس کا ٹکڑا توڑ کر لے آؤ آسمان کا، یہ کر دو وہ کر دو۔ قرآن میں ان کفار کی بڑی جو ہے تفصیل ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح انسان جلدی کرتا ہے خیر کی دعا کرتے ہوئے، اس طریقے سے شر کی دعا کرتے ہوئے، حتیٰ کہ کہتے تھے کہ آسمان سے ہم پر پتھروں کا نزول کر دو، یعنی کہ پتھروں کی بارش کر دو۔ ایسے بےہودہ لوگ تھے، تو اس ٹائم پھر اللہ تعالیٰ آج ان کو ڈیل دے رہا ہے اپنی حکمت سے، اپنے حلم سے۔ اس ٹائم کہے گا حاذ اللہ زی، یہ ہے وہ جہنم جس کا کون تم جلدی کرتے تھے، اب اس کے اندر گھسو اور اپنا تپنا شروع ہو جاؤ۔ اور پھر متقیوں کے کیا ہی کہنے، کیا ہی صفات اللہ نے بیان فرمائی، یہ صحابہ کرام کی صفات اول ہے۔ اس کے بعد تمام جو لوگ اس پیٹرن پہ چلیں گے، اللہ نے کہا اس میں شک نہیں کہ متقین جنت میں ہیں اور باغوں میں، یعنی دنیا سے ہی ان کی حیات طیبہ شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس کی انتہا جنت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ متقین، یہ نہیں کہا کہ جنت میں جائیں گے، یدخلون کافی جنات، جنتوں کے اندر ہیں، اس دنیا میں ان کی زندگی جنتی، وعیون اور باغیں بہ رہی ہیں، آخذین اس میں سے لیں گے، ما آتاہم ربہم جو ان کے رب نے انہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ غوث نے دیا، کتب نے دیا، فلاں نے دیا، غریب نواز نے دیا، نہ، ان کا ایک عقیدہ ہوگا کہ دین اللہ ساڈا ایک ہی ہے، ساڈا خدا ایک ہی ہے، ساڈا مالک ایک ہی ہے اور مولا ساڈا ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا آخذین ما آتاہم، اللہ تعالیٰ جو ان کو دے گا، آخذ وہ لیتے جائیں گے جو ان کا دیتا جائے گا، کون؟ ربہم، جو ان کا رب ہے، جو ان کا واحد القہار رب ہے، جو ان کا اکیلا یکتا رب ہے، جو ان کا خالق ہے، جو ان کا رازق ہے اور جو وہ مالک ہے، جس کے وہ مملوک ہیں، وہی اکیلا۔ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا کہ اس ٹائم توحید پہ چلتے تھے، چلو اب تمہیں اس کا پھل ملے گا، آخذین ما آتاہم، یہ وہی لیں گے، ربہم اپنے رب سے، اس اکیلے سے، اس یکتا سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس ٹائم تم یہ کہتے تھے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو آج پھر مجھ سے ہی لو، عطاہم ربہم، ان کے رب نے ان کو عطا کیا، انہم اب آ گئی وہ بات کہ جس کی وجہ سے عطاہم ربہم ہوئی ہے، انہم اس میں شک نہیں کہ یہ جو ہم ہیں، یہ جو متقین ہیں، یہ جو فی جنات ہیں، کانو قبلہ اس سے پہلے تھے، کیا تھے؟ ذالک محسنین، نیکوکار تھے، نیکیاں کرتے تھے، اللہ کی راہ میں مال تقسیم کرتے تھے، لیلاً و نہاراً، رات اور دن کو تقسیم کرتے تھے، سرن خوشی میں بھی کرتے تھے، تنگ دستی میں بھی کرتے تھے، اثار میں بڑے ہوئے تھے، کان قلیلاً من اللیل، رات کے اندر تو بالکل قلیل، تھوڑا جہا کٹ، ما یہجعون سوتے تھے، بس پھر دور رہتے تھے اپنے پلنگوں سے اور اللہ اللہ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، تسبیح کرتے تھے، اللہ کی یاد کرتے تھے، اور جب سیر ہو جاتی تھی، ساری رات عبادت میں گزارنے کے بعد بالاسحار ہم یہ پھر بھی استغفار کر رہے ہوتے تھے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو واحد القہار ہے، تو ہمیں دنیا میں بھی مکان عطا فرما، آخرت میں بھی جنت عطا فرما، اس دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرما۔ اس کے باوجود بھی ڈرتے تھے، فی اموالہم ان کے مالوں کے اندر، حق للسائل والمحروم، ان کا مال ان کا اپنا نہیں ہوتا تھا، اس کے اندر ایک حق ہوتا تھا، 5%، 2%، 10%، وہ جو سائلوں کے لیے وہ دے دیتے تھے، جو ان سے مانگتا تھا، اور جو نہیں مانگتا تھا، سفید پوش ہوتا تھا، اس کا یہ خود لحاظ کر دیتے تھے، والمحروم، اور فی الارض اور زمین کے اندر یہ نشانیاں ہیں، للموقنین یقین والوں کے لیے، کہ وہ یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے، جو شرک نہیں کر رہے ہوں گے، جو کفر نہیں کر رہے ہوں گے، جو بدعات نہیں کر رہے ہوں گے، دنیا کے اندر محسن ہوں گے، اچھے اخلاق والے ہوں گے، راتیں ان کی عبادت میں گزریں گی، سحر میں وہ بھی رب سے استغفار کر رہے ہوں گے، ان کے مال کے اندر حق ہوگا مانگنے والوں کا، محروم کو وہ خود عطا کر رہے ہوں گے۔ ایسے نیک لوگ، ایسے تہجد گزار، ایسے عبادتوں پہ چلنے والے فی الارض زمین کے اندر یہ یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے، یہ وہ اعمال والے ہیں
جو جنت میں گئے ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ تابعین عظام ہیں، اور اس پیٹرن پر چلنے والے لوگ ہیں، شرک کرنے والے نہیں، بدعت کرنے والے نہیں، دین میں نئے نئے ڈرامے بنانے والے نہیں، دین کو مذاق بنانے والے نہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ فی انفسکم، بعض لوگ کہتے ہیں جی فی انفسکم کہ رب جو ہے تمہارے اندر آ گیا ہے، حلول ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، وجد آ گیا، یہ ہو گیا۔ یہ سارے لوگ اتنا صرف ایک تو خود غلط ہیں، قرآن کی بھی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیاں بیان فرمائیں، ہواؤں کی نشانیاں بیان فرمائیں، مومنوں کی ذکر کیا، ان کی نشانیاں بیان فرمائیں، زمین کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اب یہ لفظ نشانی اللہ بار بار نہیں لا رہا، یہ سمجھنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں کس کے اندر، اور فی الارض، زمین کے اندر نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ آیات نشانیاں، اللہ کی، اللہ نہیں ہے، آیات اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات کی نشانیاں۔ کس میں؟ زمین میں نشانیاں۔ اللہ حضرت نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ زمین میں نشانیاں للموقنین، یقین والوں کے لیے، کہ زمین کو دیکھو یار، اس کے بنانے والا ایک ہی ہے، اس کا خالق ایک ہی ہے، اس کا مالک ایک ہی ہے، اس کا بنانے والا کوئی مردہ نہیں ہے، اس کے بنانے والا کوئی قبر نہیں ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہنومان نہیں ہے، اس کا بنانے والا کوئی آگ نہیں ہے، اس کے بنانے والا کوئی ستارہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب بنے ہوئے ہیں، یہ سب مخلوق ہیں، اور اس کا بنانے والا ایک ہی خالق واحد القہار ہے۔ اور یہی نشانیاں جو اللہ نے آیات کا ہے، اسی کی طرف آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فی الانفس، یعنی کہ وہاں پہ فی الارض کہہ کر آیات بتا دیا، اور اس کے بعد اسی آیت کو معذوف کر کے وفی انفسکم کے اوپر بات مکمل کر دی، کہ اللہ تعالیٰ کی بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم، لام نون کے اوپر جو ہے رکنا نہیں ہے، لام ہے را نہیں کرنا آگے انفسکم کے اوپر، تو ہیں یہاں پہ ہلکا سا روک کر، اور اس کے بعد بات تب پوری ہوگی جب اللہ کا یہ سوال مکمل ہو جائے گا کہ آفلا تبصرون، انے ہو، ویخ دے نہیں ہو، غور نہیں کر دے ہو۔ تو یہ آیت یوں بن جائے گی کہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر بھی، اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کی تمہارے نفسوں کے اندر بھی۔ نشانیاں ہیں یعنی کہ اپنے نفس کو دیکھو یار، یہ سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، کون چلا رہی ہے؟ خود چلا رہے ہو، اگر یہ رک جائے اس کو چلا سکتے ہو، اپنی روح کو واپس لا سکتے ہو، تمہارے اندر یہ جو بلڈ پریشر ہے اس کو کم زیادہ کر دے، اس کو اسٹیبل کر سکتے ہو۔ اپنے نفس پر بندے کا اختیار نہیں ہے، دوسروں کے داتا اور غوث ہونا تو دور کی بات ہے، اپنے نفس کے اختیار نہیں ہے، مر جاؤ تو اپنی کروٹ بدل سکتے ہو۔ تو اللہ نے بتایا کہ فی انفسکم، یہ ہیں تمہارے نفسوں کے اندر نشانی ہے، کہ یہ جو تمہارے ہاتھ بنائے، یہ جو تمہاری آنکھیں بنائیں، یہ جو تمہارے ناک بنایا، یہ تمہارا ایک ایک جو بال بنایا جسم کے اندر، یہ جو پسینے کا سسٹم بنایا، یہ جو خون کے دوران کا سسٹم بنایا، یہ جو نظام کا سسٹم بنایا، اسی جانوروں کے نظام کو دیکھ لو، ادھر جو ہے نا یہی نظام ہے، جو ہے نا طعام کا نظام ہے، اسی میں پانی کا نظام ہے، اسی کے اندر سانس کا نظام ہے، اس کے ساتھ ہی خون کا نظام ہے، اس کے ساتھ ہی تازہ دودھ کی نہر بہا دی۔ تو اللہ نے کہا کہ فی انفسکم، اپنے نفسوں میں دیکھو، وفی الارض، زمین کے اندر دیکھو، وفی السماء، آسمانوں کے اندر دیکھو، کہ جو ہے نا وہ رزق تمہارا کس طرح دیتا ہے، کس طرح زمین سے پانی کو گرم کرتا ہے، کس طرح بادل بنا دیتا ہے، کس طرح وہاں سے زمین پہ نازل کر دیتا ہے، اس کے بعد کس طرح وہاں سے پودے نکل آتے ہیں، کس طرح وہ بڑے ہو جاتے ہیں، کس طرح وہ اناج تمہارے جانور کھاتے ہیں، پھر تم ان کو کھاتے ہو، پھر اس میں سے ان دانوں میں سے تم آٹا بناتے ہو۔ یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھنا ہے۔ اللہ نہیں کسی کے جسم میں گھستا، جو اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، حلول کے عقیدے رکھتے ہیں، جو رجوع کے عقیدے رکھتے ہیں، جو وحدت الوجود کے عقیدے رکھتے ہیں، وہ بالکل شرک ہے، کفر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے کرنے والے، تعریف کرنے والے پکے کافر ہیں۔ اللہ واحد ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ کسی میں وہ حلول کرتا ہے نہ وہ، جیسے کہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ بھی خدا ہیں، تو وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا ہے، ان کے سامنے وہ پیدا ہوئے، تو وہ تو ان کی ماں پر الٹا الزام لگاتے تھے۔ تو وہ جو اولاد جو کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا۔ یہ جو ہنومان کو جو خدا کہتے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں کہتے کہ یہ بندر کو وہ خدا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص قسم کا بندر تھا، کہ وہ بندر نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی شکل میں آ گیا تھا۔ یہ جو ہاتھی کو خدا کہتے ہیں، ہاتھیوں کو تھوڑی خدا کہتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھی کی شکل کے اندر اس کا جو ہے نا اوتار ہو گیا، 9 اوتار ہو گئے ہیں، ابھی ان کا 10واں اوتار ہونا ہے۔ یہ بالکل خالص ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور انسان جتنے لوگوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ اولیاء کی شکل میں ہو، چاہے انبیاء کی شکل میں ہو، اللہ نے بتا دیا عباد امثالکم، یعنی کہ وہ بندے ہیں تمہاری طرح۔ مطلب کیا ہوا کہ او خدا نہیں، او خدا نہیں،
او کونن او انسان یعنی کہ عبادن امثالکم، جس طرح تم انسان ہو اسی طرح وہ بھی انسان ہے، جس طرح تم خدا نہیں ہو اس طرح وہ بھی خدا نہیں ہے، کوئی علول کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فی انفسکم کا مطلب ہے کہ تمہارے نفسوں کے اندر اللہ کی آیات ہیں، فی السماء اللہ کی آیات ہیں، وفی الارض آیات ہیں، مگر یہ کس کے لیے؟ للموقع یقین، جن کا پکا یقین اللہ ایک ہے، واحد ہے۔ اللہ نے تو قسم سے پکی بات کر دی، فورب السماء والارض، آسمان اور زمین کے رب کی قسم۔ آسمانوں کو کھلانے والا کون؟ اللہ۔ زمین میں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہونا سا کہ نہیں جی، ایک غوث بھی ہے، ایک غریباں نو نوازنے والا بھی ہے، ایک امیراں نو نوازنے والا بھی ہے، ایک داتا بھی ہے۔ اور ایسی ہماری عقل اللہ نے مار دی کہ لوگ جاتے ہیں بادشاہی مسجد پہ جاتے ہیں، پھر داتا کے دربار پہ بھی جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی بادشاہی مسجد میں گئے، لاکھوں کی جتنی آبادی ہے، 4 آدمی ادھر نماز نہیں پڑھ رہے، ویکھنا ہوئے رونق ویکھنی ہوئے تو داتا دے مزار تے ویکھو، اتھے دیگاں چل رہی ہیں، اتھے دنیا بھر دیاں بدعتاں ہو رہی ہیں، اتھے سارے شرک ہو رہے ہیں، سارے کفر ہو رہے ہیں، لوگ انہاں دے سر تے اج بھی جڑا جا کے اپنا متھا ٹیک رہا وہ کوئی بہت ہی وڈی شخصیت آئی، اس شخصیت حالانکہ اللہ اللہ کر کے زندگی گزاری، اس کدی یہ نہ آکھیا بھی جڑا نا تساں مسجد نہیں جانا اور سارے تھا کے بدعت کرنی۔ تو یہ ساڈا عقیدہ ہے، جس ٹائم ساڈا عقیدہ اس طرح بن جائے کہ اساں اللہ دے حکم دے خلاف، رسول دے حکم دے خلاف مزار بنانے اور اتھے ہر قسم دی بدعتاں چلانیاں، تو پھر اسی اسی طرح مسجد دی تحقیر کرتے رہاں گے اور مزاراں دی تحسین کرتے رہاں گے۔ ساڈا عقیدہ الٹا ہو گیا، ہن اساں الٹا ہو کے سوچاں گے تو شاید اساں کوئی سدھی سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیتا کہ اللہ قسم ہے تیرے رب دی جڑا آسماناں نو پالن والا ہے، جڑا زمیناں نو پالن والا، انہو اس شک دی گل نہیں، لا حق، بالکل حق ہے قرآن، مثل ما انکم تنطقون، اور جے کچھ تسی بول دیو ایسی زبان جیڑی تسی بول دیو، اللہ تعالیٰ نے دس دیتا کہ یہ سواڈیاں گلاں غلط ہو سکدیاں، مگر قرآن بالکل حق ہے، سچ ہے، ایک ہی رب ہے جڑا آسمان اور زمیناں دا بنان والا۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ ضیف ابراہیم معزز مہماناں دا دسیا، جس ٹائم وہ آئے حضرت ابراہیم کول اور انہوں نے سلام کیتا، انہوں نے نہیں پہچانا، انہوں نے آکھیا قومن منکرون، اے تو کوئی ناشناسا لوگ، ان فراغ الی اہلی، پھر اپنے گھر گئے فجا بیجلن سمین، ایک بچڑا فروا جا بچڑا انہوں نے جڑا نا تازہ جا بنا کے لے آئے۔ اگر انہوں نے غیب دا علم ہوندا تو وہ سمجھ جاندے تو فرشتے آئے، انہوں نے علم نہ آیا تو وہ نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے کھانا لے آئے، انہوں نے مہمان سمجھنا ہے، انہوں نے انسان سمجھنا ہے، فقرب علیہم، پھر انہوں نے کول رکھ دیتا ہے، پھر پوچھن الا تاکلون، کھاندے کیوں نہیں ہو؟ فابس منہم، پھر جس ٹائم نہیں کھایا ڈرن لگ پے، خیفہ دل وچ خوف کیتے انہیں شاید کوئی لڑائی جھگڑا، قال لا تخف، انہاں کہ ڈریے نہیں، پھر انہاں دسیا کہ اسی فرشتے ہاں، تا نبی نو پتہ چلیا نبی عالم الغیب نہیں ہوندا، ما کانا و ما یکون نہیں ہوندا۔ یہ واقعہ قرآن کتنی دفعہ اللہ بیان کیتا، مگر جنہاں دی عقل وچ گل نہیں آنی انہاں دی عقل وچ نہیں آنی، اللہ تعالیٰ دس دیتا فبشروا بغلام علیم، پھر انہاں علم والے غلام دی بشارت دیتی، یعنی کہ حضرت پہلے اسماعیل ہو چکے ہیں، اس تو بعد ہوں جڑا حضرت اسحاق دی بشارت ہو رہی ہے۔ فاقبلت امراتہ، پھر انہوں نے بیوی جڑی ہے فی سرۃ فساقت وجہ، اپنے چہرے تے ہاتھ مار کا عجیب کہنے لگی، قال عجوز حکیم، میں تو بڑھیا بانجھ میرا کنج ہو جائے گا؟ تو اللہ نے کہا قال کذالک، بالکل انج ہی ہوئے گا، وقال ربک، تیرے رب فرما دیتا، انا هو الحکیم علیم، وہ حکمت والا، اس دے ہر کام وچ حکمت ہے، اور علم والا، اس دے ہر کام وچ اپنے علم نال کردا جو چاہندا۔ پھر اس انہاں جڑا نا رسولاں دے نال گل کیتی، دسیا کہ بھئی اسی جڑا قوم لوط دی طرف جا رہے ہیں اور انہاں عذاب دا واقعہ، اس تو بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ دا عذاب دا واقعہ بیان فرمایا۔ اسی غور کریے، ایک وہ برائی کردے ہے قوم لوط والے، اللہ انہوں نے غرق کر دیتا، تے وہ بالا کر دیتا، فرعون جڑا نا اس نے بھی ایک دو غلطیاں اسن اپنے آپ کو خدا اور کے کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ انہوں نے غرق کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ دس دیتا کہ آد دو فی آد ازار سلنا ری الحکیم، اساں اس تے خشک آندھی بھیجی، یہ زاریات زرن، اے زاریات زرن ہے، اے ری ہے، اے حکیم ہے، آندھی بھیجی، وما تذر من شے، اور جس چیز گزر دی آئی ما تذر نہ ہی چھوڑ دی، من شے آتت علیہ، جس دے اتنے آ جاندی آئی، اللہ جال تو سوائے اس دے کہ وہ بنا دیندی آئی، کل رمیم، رمیم بالکل جس ٹائم بالکل پرانی ہڈی ہو جاندی ہے نا، انہوں ہاتھ لاؤ تو بالکل مٹی بن جاندی، اے بالکل رمیم بنا دے۔
پھر سمود اور سمود دا پھر اللہ ذکر کیتا ہے بڑیاں بڑیاں طاقتیں اپنے دور دیاں فرعون عاد اور سمود اللہ تعالیٰ کیا کہ تسی کھا لو خاص وقت تک تمتعو حتی حین فاتو عن امر رب پھر جس ٹائم انہوں کو رب دا امر آ گیا یعنی عذاب امر دا میں نے اللہ تعالیٰ اکثر مقام تے عذاب لیا تو اللہ نے ارشاد میں کہ رب دا امر آ گیا یعنی عذاب آ گیا فاخذتہم پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے نپ لیا اور صاعقہ انہوں نے سامنے کڑک آ گئی اور ہم ینظرون یعنی کہ تیز ہوا اللہ تعالیٰ نے چلائی آندھی اور کڑک یعنی کہ اور اس نال اس سارے مر گئے فماستا من قیام جڑے کھڑے آئے وہ نہ کھلو سکے وہ ماں کانو منتصرین ماں کانو اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکتے ہیں جڑے انہیں بنائے ہوئے ہے وہ غوث بنائے ہوئے ہے کتب بنائے ہوئے ہے اور انہوں نے آدھے کھوٹیاں کوئی کسے انہوں دی کھوٹی کھری نہیں کی تھی کوئی منتصر انہوں دا نہیں ہویا اس تو پہلے قوم نو بھی 5 بنائے ہوئے ہے وہ جس ٹائم ڈوبن لگے کوئی انہوں نے بچان نہیں آیا یا غوث و بم کر دیا ہے کوئی یغوث انہوں نے بچان نہیں آیا کوئی ود انہوں نے بچان نہیں آیا کوئی سوا انہوں نے بچان نہیں آیا اور آ بھی کنج سکدا انہم کانو کو عمر وہ بالکل فاسق لوگ آئے اور وہ آ بھی نہیں آ سکدا کیونکہ کوئی حقیقت ہے تک کوئی بھی نہیں حقیقت ہے ایک ہی غوث ہے ایک ہی داتا ایک ہی مولا ایک ہی کھوٹیاں کھریاں کرنے والا ایک ہی مشکل کشا ہے اور وہی مولا جس ٹائم وہ عذاب دے دیندا تو پھر کوئی نہیں ادا سکتا اللہ تعالیٰ دس دیتا کہ آسمانوں اسی اپنے ہاتھ نال بنایا بنا لا موسم اسی سا وسط دے رہے ہیں اور ایک کائنات وسیع ہو رہی ہے تحقیق کر کے نئی ریسرچ آ گئی ہے اور اس پتہ چل گیا کہ یہ دنیا جڑی ہے نا وسیع ہو رہی ہے اور کائنات اج اتنے 100 سالوں تو بعد لوگوں کو پتہ چلیا کتنے ہزار سال کائنات بنانے تو پہلے اور 1440-50 سال پہلے نبی کریم نے ارشاد فرما دیتا ایک قرآن دی حقانیت دی دلیل ہے اور اس کے بعد اللہ دس دیتا زمین نو بھی ایسا فرش بنایا اسی سواڑے واسطے بچھونا بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دس دیتا کہ من کل شے ہر چیز خلقنا اساں ہی بنائی ہے زوجین جوڑے دی شکل وچ بنائی ہے علم تذکتا کہ تسی دھیان کرو غور کرو جس ٹائم ریسرچ تے اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ ہر چیز دو ہے پھر آکھو کہ ایک واحد بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے اور وہ اللہ دی ذات ہے اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا کہ ففروا الی اللہ دی طرف پھر دوڑو انی لکم منو نذیر مبین بے شک میں تو سواڑے واسطے ڈر سنانا والا واضح ڈر سنانا والا بھائی شرک کرو گے کفر کرو گے بدعت کرو گے اللہ رسول دے حکم نو نہیں منو گے سیدھا جہنم میں جاؤ گے بچنا نے تو بچ لو نہ بچتے تو سواڑی مرضی ہے بالکل نبی بھی نہیں ارشاد فرما دیتا اللہ انہوں نے کیا ففروا اللہ دی طرف دوڑو تو دی طرف جاؤ ایک دی طرف جاؤ اگر جاندے ہو پھر تو جنت نے فل جنات پھر دنیا دی جنت شروع ہوگی اگر نہ ہو جاندے انی لکم منو نذیر میں کھلا ڈر سنا والا بھائی شرک کرو گے کفر کرو گے بدعت کرو گے کرتے رہو اپنا نقصان کرو گے جہنم میں جانا نے پھر تیار ہو جاؤ ولا تجلوا مع اللہ الہ اللہ دے نال دوسرا خدا نہیں ہو سکتا مت بناؤ ولا تجلوا اللہ تعالیٰ ہو تو سکتا ہی نہیں مگر یہ بنا لینے کنج بنا لینے ولا اللہ کہتا نہیں تجلوا مت بناؤ مع اللہ دے نال دعا خدا نہ بناؤ اللہ نو پکار دیو نعرہ توحید مار دیو پھر نعرہ توحید ہی مارو پھر نعرہ حیدری تے نعرہ غوثیہ تے نعرہ فلانا مردیاں نو نہیں پکارنا انی لکم نذیر کھلا سون ڈر سنانے والا یار کذالک بالکل نہیں مات اللہ زین من قبل میں رسول جتنے کوئی رسول آئیں تو لوگ کیا دے جس ٹائم جواب نہ دے سکتے حق نہ دے سکتے دلیل نہ دے سکتے کالو آدھے سائرن یا تے سائر ہے او مجنون یا دیوانہ اے پاگل ہے بے وقوف ہے مینٹل ہے بالکل ہی تو اللہ تعالیٰ سوال کر دیتا یہ سوال ہے تواسو بہی اے ہی کی دوجیاں وصیت کر دے رہے ہو مرن تو پہلو تو اعلیٰ حضرت بھی ترجمہ کر دیتا کہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہ مرے ہو یعنی کہ تواسا وصیت اس ٹائم کیتی جاندی ہے بندہ مرن لگتا کوئی چیز یاد آ جاندی ہے آخری وعدہ بھی میری وصیت تو ایک کافر مردہ نو کہنے بھی مجنوں اور اس تو بعد جڑا کافر مردہ گیا اور جس ٹائم شرک کو فرق کرنا لین جواب نہیں ملتا وہ دن یہ بندہ تو پاگل ہے یار یا مجنوں ہے چھوڑ دیو اساں اے سا نہیں مندا اے بدعت نو نہیں مندا اے مینٹل ہے اے سائر یا تو سائر ہے یا مسحور ہے یا مجنوں ہے مینٹل پاگل بالکل بے وقوف دیوانہ نبی نو دیوانہ لوگ کہہ رہے ہیں جڑا کہ حق ہے اور پاگل آپ انہیں جنم میں جانا لے تو اللہ تعالیٰ کیا کہ تسی تواسو بہی تسی ایک دوجیاں بس یہی وصیت کرتے رہے ہو بالم قومن تعاون بلکہ تسی سرکش قوم ہو فتولوا عنہم اللہ کیا انہاں کولوں منہ پھیر لو یعنی یہ نہ آر شرک نہیں کرو کفر نہیں کرو بدعات نہیں کرو اے مزار بنا دے رہن عرس کردے رہن اے مردیاں پکار دے رہن غیر اللہ دی ذبح کردے رہن غیراں دے نعرے مار دے رہن کیونکہ نہ کوئی غوث ہے نہ مشکل کشا ہے نہ کھوٹیاں کھرا کرن والا
اور جڑا نا ایک ہی مشکل کشا ہے سواڑے تے کوئی الزام نہیں ہونا فما انت بملوم کیونکہ تساں انہاں دس دیتا فذکر تے جڑ اے یاد دہانی ہے فینا ذکرہ اے جڑی یاد دہانی ہے اے جڑی ذکرہ ہے اے جڑی قرآن ہے اے انہاں نہیں فائدہ پہنچائے گی جڑے مومن ہون گے تنفع المومنین وما خلقت الجن والانس اللہ تعالیٰ نے جن و انس نو اس واسطہ پیدا کر دیتا تخلیق کر دیتا خلق کر دیتا کہ وہ اللہ دی عبادت کرن اللہ لیعبدون کہ اللہ دی عبادت کرن یعنی کہ ایمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تے یقین ہو گیا اس دے فرشتیاں تے نبیاں تے ٹھیک ہے ایمان خمسہ تساں کر لیا اس تو بعد جڑا تسی نماز پڑھو روزے رکھو حج کرو زکوٰۃ دو مگر توحید ضروری ہے اگر توحید نہیں ہوئے گی ساری چیزاں پھر بیکار ہیں پہلے توحید تے ڈٹ جاؤ قرآن اور سنت تے ڈٹ جاؤ شرک اور بدعت میں چھوڑ دو اس تو بعد عبادت اللہ دی کرو جن اور انس دی تخلیق دی وجہ یہی ہے جتنا ضرورت ہے اتنا تسی کما لو رزق دین والا بھی اللہ دی ذات ہے اللہ دس دیتا وما اريد منهم من رزق میں سواڑے کو رزق نہیں منگدا وما اريد ان یطعمون اور نہ کہ تسی میں کھانا کھواؤ کیونکہ رزق دینے والا کون ہے ان اللہ بے شک اسے شک ہی نہیں اللہ ہو الرزاق او بہت وڈا رزق دین والا ہے مبالغے دسی گا ذل قوت والا بھی ہے متین موٹا تازہ یعنی کہ آدم یعنی کہ بہت زیادہ قوت والا رزق دین والا اللہ واحد ہے فائن الذین ظلموا اگر یہ لوگ جڑے ظلم کرن والے ہیں جڑے شرک کرن کفر کرن بدعتاں کرن ذنوبن انہاں دے بہت گناہ مثل ذنوب صحابہ ہم جس طرح کے انہاں دے ساتھ والے دے گناہ کن جس طرح قوم نوح دے گناہ ہے جس طرح قوم سمود دے آئے جس طرح عاد دے آئے جس طرح قوم لوط دے آئے جس طرح قوم ابراہیم دے آئے جس طرح حضرت موسیٰ دے فرعون دے آئے مگر انہاں دے عذاب کیوں نہیں آ رہا انہاں نے ڈھیل دیتی ہوئی ہے تو اللہ کہا کہ فلا یستعجلون تو آپ مجھ سے جلدی نہ کریں یعنی کہ حضور جس ٹائم انہوں سمجھا دیا انہوں سمجھ نہ آتا تو اللہ تعالیٰ سامنے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح قوم نوح تباہ کر دیتے جس طرح دوسری قوموں کو تباہ کر دیتے انہوں بھی اسی طرح عذاب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کیا نہیں انہوں ڈھیل تھوڑی جی انہوں ڈھیل ہے ذنوب انہوں دے انین جو ظالم ہوا ہے پچھلے ظالم آئے ذنوباً مثل ذنوب اصحاب انہوں دے سواڑے جڑے اصحاب ہوں یعنی کہ قوم قریش ہوں جڑے مکہ دے لوگ ہوں جڑے امت مسلمان انہوں دے انین گناہ سارے جس طرح پچھلے مشکل کافران دیا ہے مگر فلا یستعجلون جلدی نہ کرو انہوں نے ایک موقع دیتے وا فویل الذین کافروا ان کافراں تک خرابی دی گل پکی ہے میں یوم او دیہڑا اللہ زی یوعدون جس دا انہوں وعدہ دیتا گیا یعنی قیامت الداڑا جس ٹائم میں کھلوسن اگی دے اندر اور اگلی صورت آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اس لوہا بالکل ہوں جڑا نا جلدے بندے بنو کباب جس طرح بنائی نا گول سرخ کر کے جڑا نا اس سریے دے اندر لا کے پھر اللہ تعالیٰ کہ سی ہاذا نار اللہ دی کندو بے تکذبون اگ ہے جس دا تسی جڑا نا سن وعدہ کیتا گیا ہے تسی انتظار کر دیو تسی انکار کر دیو اور آدھو آفا سحر یعنی کہ آدھے نا سائر و مجنون یعنی کہ اے نبی سائر ہے یا مجنون ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بھی یہ سحر ہے آفا سحر اے سحر ہے امن اس وقت نظر نہیں ہوندا تسی انے ہو اس لو ہن اس جڑا نا تسی سڑو فصبروا چاہے صبر کرو لا تصبروا یا نہ کرو سواء علیکم سواڑیا تو برابر ہے انما تجزون سوان وہی بدلہ ملنا جڑے عمل تسی کردے رہے ہو جڑے غوث پکاردے رہے ہو جس مدد نہ پکاردے رہے ہو جڑے مردیاں پکاردے رہے ہو جڑے بت بناندے رہے ہو تو ہن تساں شرک کردے ہو اس جلنا اگر تسی متقین ہوگے اور شرک کو پھر بدعت نہیں کرو گے تو ہی تے چلو گے تو پھر ان المتقین فی جنت متقین تے این ہی جنت دے اندر و نعیم اور باغاں دے اندر چین دے اندر آسانیاں دے اندر ہوندی تے دنیا ہی جنت ہے یعنی کہ ظاہری کمی اس نہیں دیکھنی نبیاں تے نبیاں قید کیتا گیا نبیاں تے بیماریاں آ گئیاں نبیاں نو قتل کر دیتا گیا نبیاں دے نال کیڑے کیڑے مذاق جڑے نہیں کیتے گئے یہ چیز نہیں ہوندی اصل چیز یہ ہوندی ہے کہ دعویٰ اور دلیل دے نال حق تے کون ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ کیا بھی بالکل میرے رسول غالب ظاہری گل ہے رسول غالب یہ دین غالب ہے اور اس دین دی تبلیغ کرنے والے بھی غالب اس شک نہیں کہ اللہ واحد القہار ہے اسے دی عبادت کرنی ہے اور اسے نو مدد واسطے پکارنا اس سوا کوئی غوث نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی کھوٹیاں کھریاں کرنے والا نہیں اور یہ ساری گلاں شرک اور کفر بدعات اللہ تعالیٰ سن انہاں تو محفوظ رکھے صدق اللہ العظیم